ब्रिगेडियर کول کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے جسم میں عجیب سے درد کا احساس ہوا، جیسے اس کا جسم ٹوٹ رہا ہو۔ گھبراہٹ میں اس نے گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈالی جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ او مائی گاڈ! اس نے چاہا جھٹکے سے بستر سے باہر نکلے، لیکن اس جھٹکے نے اس کے جسم کے کس بل نکال دیے۔ جیسے ہی اس کی نظر میز کی طرف گئی، بریف کیس غائب تھا۔ بریگیڈیئر کول چکرا کر رہ گیا۔ ننگے پاؤں قریباً بھاگتا ہوا وہ کمرے سے باہر آیا جہاں لابی میں رکھے فون کا ریسیور زمین پر دھرا تھا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ریسیور فون پر رکھتے ہی اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف اس کا پریشان حال سٹاف کیپٹن اس سے مخاطب تھا۔ خیریت تو ہے سر؟ اس نے ادب سے جے ہند کہتے ہوئے اگلا سوال کر دیا۔ ایمرجنسی، بریگیڈیئر کول نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جسے نیند سے بیدار کرنے میں اسے 3-4 منٹ لگ گئے تھے۔ رادھیکا نے آنکھیں ملتے ہوئے بڑی پریشانی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ حرام خور پاک سپاہی تھا، بریگیڈیئر کول نے کہا، اور اس کے منہ سے مخلصات کا طوفان امڑ پڑا۔ رادھیکا کو اپنے باپ کی بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ قریباً بھاگتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف گئی تھی جہاں پر پردیپ کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی ماں بھی آنکھیں ملتی باہر نکل آئی۔ اب تینوں مل کر پردیپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ اس دوران بریگیڈیئر کول کا سٹاف آفیسر ایمرجنسی اسکواڈ کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں نے چند سیکنڈ میں ہی بریگیڈیئر کول کا سارا بنگلہ پردیپ کی تلاش کے لیے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد بریگیڈیئر کول نے اپنی بریگیڈ کے انٹیلیجنس یونٹ کو بھی گھر طلب کر لیا۔ ان سب کے لیے یہ اطلاع کسی سانحہ سے کم نہیں تھی کہ بریگیڈیئر کول نے بڑی محنت سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات پر قبضے کے لیے جو پلان تیار کیا تھا وہ راتوں رات غائب ہو چکا تھا۔ رادھیکا کی کار بھی غائب تھی۔ جب انٹیلیجنس والے پردیپ کے فلیٹ پر پہنچے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ تالا توڑ کر اندر داخل ہونے پر انہیں سوائے کرائے کے سامان یا پھر چائے بنانے کے برتنوں کے اور کچھ نہیں ملا۔ یہاں اس نے اپنے سائز کی کوئی قمیض یا پتلون بھی باقی نہیں چھوڑی تھی۔ آرمی کے تربیت یافتہ کتوں کو جب کمرے میں موجود پردیپ کی خوشبو سے آشنا کروا کر باہر لایا گیا تو سوائے اپنی تھوتیاں اونچی کر کے زور زور سے بھونکنے کے اور اپنے مالکان کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں را کے کاؤنٹر سیل کے آفیسر بھی پہنچ گئے تھے۔ صبح سے رات گئے تک انہوں نے بریگیڈیئر کول، اس کی پتنی اور سپوتری سے الگ الگ انٹرویو میں سینکڑوں سوالات کیے تھے۔ رادھیکا کو تو ان کے تکلیف دہ سوالات نے بوکھلا کر رکھ دیا تھا اور جھنجھلاہٹ میں وہ 3-4 مرتبہ رو دی تھی۔ لیکن جب دوسری طرف سے اسے کہا جاتا کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اس کے جوابات ضروری ہیں تو وہ دوبارہ نارمل ہو جاتی۔ رادھیکا کی کار ایئرپورٹ کے پولیس اسٹیشن سے مل گئی جسے ٹریفک پولیس والے غلط پارکنگ پر رات ہی اٹھا کر لے گئے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ ساری رات اس کا مالک گاڑی واپس لینے کیوں نہیں آیا۔ را کے ماہرین نے کار اور بریگیڈیئر کول کے گھر سے ملنے والے تمام نشانات محفوظ کر لیے تھے۔ اگلے روز جب ان کے ماسٹر کمپیوٹر نے بتایا کہ پردیپ کھنہ اس سے پہلے بھی گرجیت سنگھ والے کیس میں بھی پرمود مہاجن کے نام سے واردات کر چکا ہے تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے ڈھونڈو، آئی وانٹ ہم، جیسے بھی ممکن ہو اسے تلاش کرو۔ جوائنٹ ڈائریکٹر را نے اپنے ماتحتوں سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ سب تل ملائے ہوئے باہر آ کر سوچنے لگے کہ اس چھلاوے کو کہاں ڈھونڈیں۔ ڈی جی انٹیلیجنس کے سامنے کرنل صاحب اس فائل سمیت موجود تھے جو پردیپ کھنہ کی طرف سے موصول ہوئی تھی۔ ویل ڈن، میں خود اس لڑکے سے ملنا چاہوں گا۔ حیرت انگیز، انہوں نے فائل کے مدرجات دیکھنے کے بعد تحسین آمیز نظروں سے کرنل صاحب کی طرف دیکھا۔ مائی آنر سر، کرنل صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ اسے نکال لو، میں اس نوجوان کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ کر وحشیوں کی طرح اسے کھوج رہے ہوں گے۔ ڈی جی صاحب نے تشویش ظاہر کی۔ وہ تو نہیں چاہے گا سر، لیکن یہ ضروری ہو گیا ہے، کرنل صاحب نے اس بات میں کہا۔ ڈو اٹ کہہ کر ڈی جی صاحب نے اپنے پیے کو مخاطب
मुखातब किया और थोड़ी देर बाद वो जनरल हेडक्वार्टर में मौजूद थे। वंडरफुल, वेल डन। आला फौजी क़यादत के हर जिम्मेदार ने फाइल देखने के बाद बेसाख्ता प्रदीप खन्ना के लिए दादे तहसीन के डोंगरे बरसाए। भारत का ऑपरेशन ट्राइडेंट इनके सामने धरा था। इस मंसूबे के मुताबिक भारत की 15वीं कोर ने स्कर्दू और गिलगित पर हमला करना था। इस हमले में कोर का 3रा, 19वां और 28वां डिवीजन शामिल था, जिसे बतौर खास छठे माउंटेन डिवीजन की मदद भी हासिल होगी। भारतीयों के जंगी जुनून ने शायद इन्हें पागल कर दिया था। तारीख में इससे पहले 70 सालों में सिर्फ इस नौइयत की एक जंग इटली बमुकाबला ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी में लड़ी गई थी, जब पहली जंग अजीम में इटालियन अल्पास को हासिल करने के लिए तीनों ममालिक ने मिलकर हमला किया था। इस लड़ाई में 9.25 लाख इंसान लुकमा अजल हुए थे। शायद मुहिम जो जनरल सुंदर जी अब हिमालय की शुमाल मगरबी बुलंदियों पर, जो दुनिया का दुश्वार तरीन इलाका था, अपनी 4 डिवीजन फौज के साथ हमला करके अपना नाम तारीख में हमेशा के लिए महफूज करवाना चाहता था। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।